وقت کے بہت بڑے مقرر تھے، عالم تھے، فاضل تھے، لوگ دور دراز سے آپ کو بلاتے اور آپ ایک زبردست خطاب فرماتے، اور آپ کے خطاب میں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے، ایک جمع غفیر اکٹھا ہوتا۔ ایک علاقے میں گئے، وہاں پہ خطاب کے لیے تشریف لے گئے، میزبانوں نے کہا دور سے آئے ہیں، تھوڑی دیر ریسٹ کریں، کچھ کھا پی لیں، پھر پنڈال میں جائیں اور خطاب فرمائیں۔ آپ ان کے گھر، ان کے ڈیرے پر، ان کی بیٹھک پر، ڈرائنگ روم میں چلے گئے، آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، کھانا تناول فرمایا، اور اس کھانے کے ساتھ سویٹ ڈش کے طور پر حلوہ لایا گیا۔ حلوہ میزبانوں نے پلیٹ میں ڈال کے دیا اور اس کے ساتھ ایک چمچ بھی رکھ دیا۔ گرما گرم بڑا خوشبودار اور بہترین حلوہ تھا۔ آپ نے چمچ کے ذریعے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور زبان جل گئی۔ حلوہ بہت گرم تھا اور چمچ کی وجہ سے پتہ نہ چل سکا، چمچے کی وجہ سے پتہ نہ چل سکا کہ یہ حلوہ کتنا گرم ہے۔ زبان جل گئی، پریشان ہو گئے، خطاب کرنے کے قابل نہ رہے۔ حاضر جواب تھے، حاضر دماغ تھے، ذہین تھے، فطین تھے۔ پنڈال میں گئے، لوگوں سے کہا تمہاری آمد کا شکریہ، میں خطاب کے قابل نہیں ہوں، زبان جل چکی ہے، لمبی بات نہیں کر سکوں گا، بس مختصراً اس پورے خطاب کا ایک نچوڑ آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ میں نے حلوہ کھایا اور چمچے کے ذریعے کھایا۔ مجھے پتہ نہ چلا، اگر اپنے ہاتھ سے ڈائریکٹ گرم گرم حلوہ لیتا تو میرا ہاتھ مجھے بتا دیتا کہ یہ حلوہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ بس چمچے کے ذریعے کھایا اور زبان جلا بیٹھا، خطاب کے قابل نہ رہا۔ اتنا ہی خطاب ہے، جو کچھ کریں ڈائریکٹ کریں اور چمچوں سے دور رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، طاہر فرام اٹک۔